دوستو السلام علیکم۔ تمام دوستوں کو سلام۔ اس کے بعد مجھے انتہائی سخت خوشی ہوئی ہے کہ جنرل پرویز جیسے مشرف غدار کو پھانسی کی سزا عدلیہ نے سنائی، اور اس عدلیہ نے پھانسی کی سزا سنائی کیونکہ جنرل پرویز اور یہ جرنیل جتنے بھی ہیں جنہوں نے ڈیموکریسی پروسیس کو ہائی جیک کر کے کبھی روس کے خلاف ہم پشتونوں کو جنگ کا ایندھن بنایا، اور کبھی روس کافر ہوتا تھا اور کبھی امریکہ، یہ سب آہستہ آہستہ ان جرنیلوں کی کارستانی سب کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ اتنے ہی محب وطن ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کے 4 چیف آف آرمی سٹاف ملک سے باہر بیٹھے ہیں۔ یہ اتنے ہی محب وطن ہے، اور جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں فیصل مسجد کے سامنے دفناؤ تاکہ لوگ ہمیں یاد کریں۔ آج آپ دیکھیں وہاں پہ فیصل مسجد کے پاس جنرل ضیاء دفن ہے، کوئی اس کو پوچھنے کے لیے نہیں جاتا۔ اور میں آج کی ویڈیو تھوڑی سی اس لیے کر رہا ہوں آپ کو کہ بنو کا جلسہ جو ہے اس کے بارے میں جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پی ٹی ایم ختم ہوا ہے، پی ٹی ایم اب ختم نہیں ہوا، پی ٹی ایم مزید لابی کرے گا، پی ٹی ایم مزید اپنے جو روٹ ہے وہ اپنے پشتون عوام میں پھیلائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے سیاستدان پی ٹی ایم کا ہی بیانیہ چلا رہا ہے، پی ٹی ایم کا ہی بیانیہ چلا رہا ہے۔ ان جرنیلوں سے آج تک کسی نے یہ نہیں پا کہ بھائی ملک کا 70% بجٹ جب آپ پہ خرچ ہو رہا ہے اور آپ کی کارکردگی یہ ہے کہ بنگال آپ سے چلا گیا، کشمیر پہ آپ اخلاق دکھاتے ہو، اور پرائے جنگ میں اپنی ہی عوام کو زد و کوب کر کے ڈالر بٹور کر ملک کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو تو خود کو محب وطن کہتے ہو۔ ہم تو آج بھی ادھر ہیں اس ملک میں، اور یہ 4 چیف آف آرمی سٹاف اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور پھر ہمیں کہتا ہے کہ آرمی پر تنقید کرنا ہو یا چیف آف آرمی سٹاف کو سزا ہونا، مشرف کو، وہ ریٹائر چیف آف آرمی سٹاف ہے۔ بھائی صاحب، چیف آف آرمی سٹاف پرائم منسٹر کو سلوٹ مارتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر is elected by the people of the Pakistan, by the people of the state, and the chief of army staff is a servant to the prime minister. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ عدلیہ جو آج کا فیصلہ کیا ہوا ہے اس پہ کچھ لوگ اگر خاموش ہیں تو ان کی مجبوری ہو سکتی ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہم بنو کے جلسے میں، پی ٹی ایم بنو کے جلسے میں مزید اپنے پشتون عوام کو ان کے حقوق سے باخبر کرے گا، کیونکہ پی ٹی ایم ہی ہے واحد راستہ ہمارے پاس، دوسرا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم جہاں ہیں اور جہاں سے ہم نے اپنے پولیٹکس کا آغاز کیا وہاں ان کے پیر کپ کپانے لگے۔ انہوں نے بہت کوشش کی
کہ کسی طریقے سے پی ٹی ایم والوں کو غدار ٹھہرائیں. ابھی تو خڑ کمر کا واقعہ بھی اگر اس کی صحیح تحقیقات ہو جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. لیکن کیا کرے گا کون؟ تحقیقات کون کرے گا؟ ابھی ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پی ٹی ایم کے ورکروں کو جیل میں اس لیے بند کیا کہ وہ پولیٹیکلی آواز اٹھا رہے ہیں، یعنی وہ سیاسی آواز اٹھا رہے ہیں. ہم سیاسی آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم آگے بڑھنے کے لیے سوچ رہے ہیں. ہم ان لوگوں سے وہ جو دن رات ایک کر کے لوگوں کا پیسہ کھا رہے تھے اور خود کو بہت بڑے محب وطن ثابت کر رہے تھے اور دوسروں کو بھی محب وطنی کا سرٹیفکیٹ ان سے ملتا تھا، تو میں ان لوگوں کے لیے یہ عرض کروں کہ آپ دیکھیں جنرل مشرف کو، میرے خیال میں عدلیہ کے اس فیصلے کو سراہتا ہوں، لیکن میں رام انوار جیسے شخص کو جب اس ملک میں دیکھتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے شرم محسوس ہونے لگتی ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی محب وطنی نہیں ہے کہ آپ کا جرنیل غدار ہے اور آپ اس پہ خاموش رہیں. یہ کوئی محب وطنی نہیں ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ رانگ کر رہے ہیں اور آپ اس پہ خاموش رہیں. آپ constitutional, we have a right to criticize any department of the Pakistan who is doing wrong. Any department. This is our constitutional right. And constitutionally we have a right to play a politics, to show our resistance that you are doing wrong. This policy, we must criticize any policy of the state if it is not in a favor of the people. And specific, when you target a Pashtun brothers, we reject such a policy. And specific, the strategic death policy, we must reject it. We must reject it. We never allow anyone to make a wrong policy against the Pashtun nation. I love the verdicts of the judiciary of Pakistan, and those who want to dismiss democracy system in Pakistan and specific to bypass the parliament and constitutional must be hanged, must be giving a capital punishment to those people, or a person in a dress or a person in a civilian. ہم کبھی بھی نہیں الاؤ کر سکتے جو لوگ اس وقت لگے ہوئے ہیں اور وہ ڈسمس کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کانسٹیٹیوشنل کو اس طرف کریں اور امریکہ سے پیسے بٹور کرو اور پھر 4 چیف آف آرمی سٹاف اس وقت ملک سے باہر ہوں اور پھر آپ آئیں اور مجھے محب وطنی کا ٹیوشن پڑھائیں. یہ کبھی ہو نہیں سکتا. اور آپ میرے سیاسی جو چیزیں وہ چیزیں ہم سے سیاسی جو میرا حق ہے کہ میں سیاست کروں، وہ رائٹس وہ حقوق مجھ سے بھی چھینے ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. اور پھر یہ کہیں کہ پی ٹی ایم کا بیانیہ سخت ہے. بھائی سچ بولنا تو سخت ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم آپ کے لیے پھول بچھائیں؟ آپ نے تو خالی احتجاج پر گولیاں برسائی ہیں. جنرل پرویز مشرف 12 اکتوبر کے قتل عام کا سرغن ہے، قاتل ہے. آپ مانے یا نہ مانے، اور جو لوگ اس کے حقوق میں بیان دے رہے ہیں وہ کم ظرف ہیں، حرامزادے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو قتل بھی کریں گے اور آپ پہ رول بھی کریں گے اور محب وطنی کا سرٹیفکیٹ مجھے آپ سے لینا پڑے گا. کبھی بھی نہیں لینا پڑے گا، کبھی بھی. مشرف کی سزا اس کو واپس لاؤ. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تحقیقات ہونی ہے.
جنرل کیانی کی تحقیقات ہونی ہے، جنرل رائی شریف کی تحقیقات ہونی ہے، جنرل کرامت کی تحقیقات ہر اس شخص کی ہونی ہے جس نے اس ملک میں سب لوٹ مار کر کے اب بار پروانے کی طرح بیٹھا ہے. اور مجھے ادھر سے محب وطنی کا ٹیوشن پڑھاتے ہیں. تھینکس. میں ان تمام ججوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں تمام ان پاکستانیوں کو اور تمام ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس وقت خوش ہیں کہ پرویز مشرف کو پھانسی ہوا ہے. پرویز مشرف کو پھانسی ہوا ہے. یہاں اس ملک میں 28 ایجنسیز ہیں خفیہ، لیکن مولانا سمیع الحق کا قتل ہوتا ہے، قاتل سامنے نہیں آتا. نقیب کا دندناتا پھرتا ہے. طاہر داوڑ ایس پی یہاں سے اغوا ہوتا ہے، افغانستان چلا جاتا ہے. یہ تو بہت کمال کی بات ہے. یہ اس وقت شریار افریدی کی بھی باری ہے اس پہ کہ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ طاہر داوڑ کو وہاں سے لے کے گیا؟ شریار افریدی کو کیسے معلوم تھا؟ پارلیمنٹ کو کیسے معلوم تھا؟ یہ کیسے، کس قسم کے ہم حکومت میں رہ رہے ہیں یا ہم جنگل میں رہ رہے ہیں یا ہم زون میں رہ رہے ہیں؟ ان سب کا تحقیقات شروع ہونے والا ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہونی ہے. جیسے کہ ہمارے دی گریٹ لیڈر منظور پشتون نے کہا تھا کہ احسان اللہ احسان کے بعد باری کس کی ہے؟ پرویز مشرف کی. پرویز مشرف کی، کیانی کی، راحیل شریف کی، ان سب کی ہونی ہے. مجھے محب وطنی ٹیوشن نہیں چاہیے، مجھے انصاف چاہیے. مجھے وہ تمام تحقیقات چاہیے جو اس ملک میں یہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ کرستانی کھیل رہے تھے. کیا خیال ہے؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ انصاف کے ساتھ یا لالی پاپ محب وطنی کے ساتھ؟ کھڑے ہونے پڑے گا آپ کو انصاف کے لیے. عمران خان کھڑے ہونا پڑے گا آپ کو. آج بھی عمران خان، میں آپ کو یہ بات کہہ دیتا ہوں، خدا کی قسم، اگر آپ نے آج کے بعد اپنا یہ رویہ نہیں بدلا کہ پشتون قتل ہو اور آپ اس پہ خاموشاں ہو جاتے ہو، اور دوسرا قوم جو پنجابی قتل ہو اور آپ کہتے ہو کہ مجھے نیند آتا ہے، آپ کے اوپر ہم خیبر پختونخوا کے تمام دروازے بند کر دیں گے. بند کر دیں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے. بالکل ہمیں پتہ ہے یو ہیز ٹو پلے رول بینگ اے پرائم منسٹر. آپ کو یہ کوئی شعبہ نہیں دیتا کہ آپ ہمیں لولی پاپ دے کہ ہم روڈ بنا رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں. ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے. اور یہ ملک صرف عمران خان، نواز شریف اور جرنیلوں کے لیے نہیں بنا کہ اس کا سیاسی رائٹ ہے وہ سیاست کریں گے. ہم جیسے لوگ بھی سیاست کریں گے. ہمارا حق ہے کانسٹیٹیوشنلی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو یرغمال بنائیں گے؟ اپنی لونڈی رکھیں گے ان کو؟ تحقیقات ہونی ہے، سب کی ہونی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، جب بھی کوئی فیصلہ انصاف پر مبنی نہ ہو اس کی ہم لازم مذمت کریں گے. یہ بات یاد رکھنا چاہیے، ہم کبھی معاف نہیں کرتے. بے شک معاف کرنا ثواب کا کام ہو، لیکن ہمارے کتاب میں پھر معافی نہیں ہے. سب کو کہہ دیتے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک میں زیادتی کی ہے وہ انصاف ہوگا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ جنرل ضیاء کا جو قبر ہے اس کو اسپیشل مسجد سے اٹھا کر کہیں باہر رکھیں، باہر رکھیں. اس نمونے کو باہر رکھیں، ادھر سے اٹھا لیں اس قبر کو. یہ ملک ہم نے ان کے لیے نہیں بنایا تھا. سب سے پہلے غدار جنرل ضیاء تھا، اس نے ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے نہیں بڑھنے دیا. Thanks a lot. Stay with us. I am anti-establishment. Thanks a lot for everyone. آپ سب کا شکریہ. میں بہت خوش
اور پھر جو بھی آپ کے سوالات ہیں اس کا میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جواب چاہیے، انصاف چاہیے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو بڑے بڑوں نے آنا ہے، بڑے بڑوں نے یہاں آنا ہے، بڑوں بڑوں نے ہمیں سلام کرنا ہے، بڑے بڑوں نے کہنا ہے کہ میں گنہگار نہ، میں تو بڑا محب وطن ہے، میں نے تو مکہ مدینہ آزاد کرایا تھا، میں نے تو وہ پتہ کیا تھا، میں نے تو کشمیر پتہ کیا تھا، میں تو ادھر ماسکو میں اس کو کیپٹل بنا رہا تھا۔ یہ بڑے بڑوں نے کہنا ہے، لیکن ہم نے نہیں توڑنا، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا بدلہ لینا ہے، ہم نے لینا ہے ہر اس شخص کا بدلہ جو ڈیموکریٹڈ تھا اور انہوں نے پھانسی چڑھایا، ہم نے لینا ہے، ہم نے طاہر داور کو بھی انصاف دلانا ہے، ہم نے نقیب مسعود کو بھی انصاف دلانا ہے، ہم نے تمام ان افراد کو انصاف دلانا ہے جو اس ملک میں چٹنی کی طرح انہوں نے قتل کیے 12 اکتوبر کا۔ اور یاد رکھ منصا، تیرے ذات سے، تیرے نسب سے ہمیں نفرت ہے اور نفرت ہونا چاہیے۔ شکریہ، تھینکس لاٹ۔ خدا آپ لوگوں کو زندہ اور آباد رکھیں، انصاف کا بول بالا ہو۔ تھینکس لاٹ۔